ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. وہی رب العالمین ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، وہی ہمارا معبود و مسجود ہے، اور وہی ذات علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں احمد مصطفیٰ سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. آپ کی اس مسجد میں خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے جو مشہور ہے، کئی دن پہلے سے ہمارے پاس خبریں پہنچ رہی تھیں اور سارے ہی لوگوں نے قاری بشیر صاحب کا نام مجھ سے لیا، لیکن میں اپنی ایسی مصروفیات میں مشغول تھا کہ جس کی وجہ سے میں پہلے ٹائم نہیں دے سکا. اور اب بھی میں نے جو وقت نکالا ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ ابھی یہاں کا پروگرام ختم کر کے مجھے ملیر جانا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد فوراً وہاں دوسرا خطاب ہے. اس پروگرام کو پھر میں نے سوچا کہ چاہے جس طرح صحیح، چاہے ایک ہی دن میں 2 پروگرام کیوں نہ کرنا پڑیں، قاری صاحب کا حکم تھا تو پھر مجھے یہاں آنا پڑا. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ العالمین اس درس کو کہنے والے اور سننے والوں سبھی کے لیے مفید بنا دے. میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا سرسری طور پر پہلے ترجمہ ہم دیکھتے ہیں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. لن فعل مضارع پر داخل ہے
معنی میں زیادتی ہوئی. اللہ کسی بھی نفس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا. اذا جاء اجلها، جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے ان کاموں کی جن کو تم دنیا میں کرتے ہو. تمہارے تمام عملوں سے وہ باخبر ہے. خبیر فعیل کے وزن پر ہے، مبالغہ ہے. بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے وہ تمہارے عملوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے. عمل بھی کیسے؟ ایک عمل ہوتا ہے جو بچہ بچپن سے کرتا ہے. ایک عمل ہوتا ہے جو نوجوان ہونے کے بعد اور جوانی کے عالم میں کیا جاتا ہے. ایک عمل وہ ہوتا ہے کہ انسان جوانی بھر تو نیند سے سویا اور اپنی جوانی کو اس نے لا یعنی کاموں میں گزارا، اور اس کے بعد میں جب دیکھا کہ اب میرا بڑھاپا شروع ہو چکا ہے تو اس کے بعد میں وہ مسجدوں میں جانا شروع ہو گیا. ایک عمل وہ ہوتا ہے کہ انسان حد سے زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے، تب وہ جلدی شروع کر دیتا ہے. ہم انسان کی عمر کو 4 یا 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے بچپنا، اس کے بعد شروع ہوتی ہے نوجوانی، اس کے بعد میں شروع ہوتی ہے جوانی، اس کے بعد میں شروع ہوتا ہے ادھیڑ عمر، جو نہ جوانی میں شامل ہے نہ بڑھاپے میں، اور ایک حصہ ہوتا ہے بڑھاپے کا جو موت تک چلتا ہے. علامہ ابن تیمیہ نے عمر کے اس حصے کو 5 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد متعین کیا ہے کہ بچپن سے لے کر بچپنا جو کہلاتا ہے وہ تقریباً 12 سال کی عمر تک یہ بچپنا ہے. 12 سال سے لے کر 23-24 سال تک یہ عموماً نوجوانی کہلاتی ہے، جس میں انسان بہت اندھا ہو جاتا ہے. اور 25 سال سے لے کر 40 سال تک کا یہ حصہ یہ جوانی کہلاتا ہے. اور 40 سال سے لے کر 55 سال تک کا یہ حصہ یہ ادھیڑ عمر کا حصہ کہلاتا ہے، ادھیڑ کا. اور 55 سے اوپر جتنا بھی آدمی جاتا ہے وہ بڑھاپے کا حصہ کہلاتا ہے. یہاں آج میں آپ سے جو خطاب کر رہا ہوں، میرا خطاب 12 سال سے لے کر 24 سال تک اور 25 سے لے کر 40 سال تک یعنی نوجوانی اور جوانی سے تعلق رکھتا ہے. میری اس تقریر سے یا میرے اس خطاب سے یہ نتیجہ نہ نکالا جائے کہ ہمارا آج کا یہ درس 40 سال سے اوپر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ مطلب نہ نکالا جائے، بلکہ جو لوگ اس عمر کے دائرے میں ہیں 12 سے لے کر 40 سال کے بیچ میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عبادت اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور اسی لیے وہ حدیث آپ اٹھائیے کہ جس میں پوری عمر کے بارے میں تو ایک الگ سے سوال ہوگا، جب سے ہوش سنبھالا تب سے لے کر موت تک تم نے کیا کیا، اس کا سوال تو الگ سے ہوگا. لیکن یہ پوری عمر میں جس میں بچپنا، جوانی، نوجوانی، ادھیڑ عمر اور بڑھاپا سب شامل ہے، اس کے بارے میں سوال تو ہوگا. اور پورا سوال کرنے کے بعد پھر اللہ نوجوانی کے تعلق سے، جوانی کے تعلق سے ایک الگ سے سوال کرے گا. لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4 وفی روایت اخری عن 5.
عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. میدان محشر قیامت کا دن سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر، زمین تانبے کی، حشر کا میدان ہوگا، انسان جمع ہوگا. یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا. لوگ ننگے پیر ہوں گے، جسموں پر کپڑے کا ایک تار بھی نہ ہوگا، ایک دھاگا بھی نہ ہوگا. غرلن، سب کے سب اپنی فطری پیدائش پر اٹھیں گے، یعنی غیر مختون ہوں گے، ان کا ختنہ نہ ہوگا. اما عائشہ نے پوچھا الرجال والنساء جميعا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا مرد اور عورتیں دونوں ایک ساتھ جمع ہوں گے؟ فرمایا ہاں. کہا ینظر بعضهم الی بعض، کیا مرد عورتوں کی طرف اور عورتیں مردوں کی طرف دیکھیں گے؟ کیا بعض بعض کو دیکھے گا؟ فرمایا ہاں. اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے. فرمایا الامر اشد ان یہمہم، اور ایک روایت میں آتا ان یہم ذالک، معاملہ اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھ کر شہوت نہ ابھرے گی. معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کوئی کسی کے پیچھے نہیں، اس کو اپنی جان بچانے کی فکر ہوگی. اشد، الامر اشد، بہت سخت معاملہ ہوگا. اشد بھی اس میں تفضیل ہے، جیسے کبیر سے اس میں تفضیل بنتا اکبر. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، جس کے بڑے ہونے کی کوئی انتہا نہ ہو، بہت بڑا ہے. اشد، اتنا سخت معاملہ ہوگا کہ شدت میں اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ کتنا سخت دن ہو. فرمایا ایسے موقع پر کوئی بھی انسان اپنا قدم ہلا نہیں سکتا. لا تزال قدم عبد یوم القیامہ، کوئی بھی انسان اپنا قدم ہٹا نہیں سکتا اس میدان سے جب تک کہ وہ 4 سوال کا، اور ایک روایت میں آتا 5 سوال کا جواب نہ دے دے. قدم ہلا نہیں سکتا. یہاں تو نماز میں چلو ہلا لو، بغل والا سرک گیا، چلو کسی کا وضو ٹوٹ گیا نماز میں، توڑ کے چلا گیا نیت، آگے بڑھ گیا، جگہ خالی ہوئی مل جاؤ، پیر ملانے کا حکم ہے، لیکن وہاں تو قدم ہلا نہیں سکتا. اور لا تزال آیا، لا تزال قدم عبد یوم القیامہ، آدمی اپنے دونوں پیروں میں سے کوئی نہیں. اور زالہ عربی زبان میں تسلسل بلا انقطاع کے لیے آتا ہے، یعنی ایسی کنٹینیوٹی، ایسا ریگولر کہ 50,000 سال تک وہ اپنا قدم نہیں ہٹا سکتا جب تک کہ 5 سوال کا 4 سوال کا جواب نہ دے. عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال عمر کے تعلق سے ہوگا. میرے بندے میں نے تجھے 80 سال 90 سال کی عمر دی، بتا تو نے اپنی اس عمر کو کہاں فنا کیا؟ عن عمرہ فیما افناہ، اپنی عمر کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ دیکھیے عمر میں ساری چیزیں آ گئی ہیں. جتنے سال کی عمر دی ہے پورے سال پوری عمر کا حساب دیکھ، کہاں گنوایا؟ سارے لوگ سوچیں، جواب ہمیں اور آپ کو دینا ہے. یہ پہلا درس کا پہلا ایگزامینیشن ہال ہے جہاں اللہ نے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، نبی نے پرچہ بتا دیا ہے. امتحان حال میں پرچہ بعد میں دیا جاتا ہے، بچے نے پورے سال کیا محنت کی ہے وہ پرچے دیا جاتا ہے، تب اس کی صلاحیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے. یہ پہلا ایسا امتحان حال ہے جہاں اللہ نے پرچہ پہلے ہی سے آؤٹ کر دیا ہے کہ تمہیں امتحان، تمہیں پرچہ بتا دیا ہے، چلو انہی کی تیاری کر لو، یہی پوچھا جائے گا تم سے. کتنا نالائق ہے وہ طالب علم، وہ اسٹوڈنٹ جس کو پہلے سے پرچہ معلوم ہو پھر اس کی تیاری کر کے پاس نہ ہو سکے. اور کتنا ناکارہ ہے اللہ کا وہ بندہ جس کو پہلے ہی سے معلوم ہو کہ 5 سوال اللہ کرے گا اور اس کی تیاری کر کے وہ جنت کو حاصل نہ کر سکے. لوگ کہیں گے ارے تجھے سوال معلوم تھا کہ یہ آئے گا،
پھر تو نے اس کی تیاری نہیں کی. ارے تجھے تو پہلے ہی سے معلوم ہو چکا تھا. لوگ کتنے تعجب کی نظر سے دیکھتے ہیں اس آدمی کو جس کو سوالات پہلے سے معلوم ہو اور وہ پھر بھی محنت نہ کر سکے. اس وقت بھی فرشتے بڑا تعجب کریں گے کہ بندوں کو سب کچھ معلوم تھا یہ سوال, پھر بھی وہ تیاری نہیں کر سکے. عن عمرہ فیما افناہ, اپنی عمر کو کہاں گوایا. عمر کے بارے میں پورا حساب و کتاب لینے کے بعد اب اللہ جوانی کے تعلق سے الگ سے سوال کرے گا. وعن شبابہ فیما ابلاہ, 12 سال سے 25 اور 25 سے 40 سال کے درمیان جو عمل تم نے کی اس کا الگ حساب دو. جوانی کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ نوجوانی اور جوانی اللہ کی نظر میں کتنی اہمیت کی حامل, کیونکہ یہی عمر وہ ہوتی ہے جب انسان بہک سکتا ہے, اور یہی وہ عمر ہوتی ہے جہاں انسان اپنا قدم ڈگمگا بھی سکتا ہے اور اپنے آپ کو بنا بھی سکتا ہے. یہی وہ معاملہ ہے. بہگا تو بہکتا چلا جائے گا, اور اگر اس عمر میں اس نے اپنے آپ کو بچایا, فرمایا جوانی کے عالم میں صحت و تندرستی کے حالت میں اگر کوئی بندہ میری راہ میں 1 روپیہ 1 درہم 1 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اور ایک آدمی بڑھاپے کے عالم میں مرض الموت میں مبتلا ہے اور وہ 1 لاکھ درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو اس نوجوان کا 1 درہم اس کے 1 لاکھ درہم سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ اب جان چکا ہے کہ یہ میرا آخری وقت ہے, وہ اب اللہ کے ڈر سے دے رہا ہے. حالانکہ نوجوان کو دنیا کی رنگینیوں کے اندر مست ہونے کے باوجود وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے یہاں جانا ہے, اس لیے اس کو کا 1 درہم اور بڑھاپے کے وقت کا 1 لاکھ درہم, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں 1 درہم کی جو حیثیت ہے وہ 1 لاکھ درہم کی نہیں ہے. ابھی جو خرچ کرنا ہے کر لو, ابھی جو دینا دے لو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, خرچ کر لو اس موت کے آ جانے سے پہلے. جب ملک موت تمہارے سینے پہ سوار ہو جائے گا, تمہارے حلق پر تمہارے ٹیٹوے پر سوار ہو جائے گا, تمہاری روح قبض کرنے کا جب وقت آئے گا, اور اس وقت اگر تم کہنے لگو لولا اخرتنی الی اجل قریب, اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے, اللہ مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دے, میرے بینک میں اتنے لاکھ اتنے کروڑ روپیہ جمع ہے, میں نکال کر تیری راہ میں دے دوں, اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, تاکہ میں صدقہ اور خیرات کر لوں اور نیک لوگوں میں سے بن جاؤں, صالحین میں شمار ہو جاؤں. اوپر سے آواز آئے گی, اللہ جواب دے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا, اللہ تیری دولت کا لالچی نہیں ہے. اب 1 لاکھ نہیں 5 لاکھ نہیں 1 کروڑ روپیہ بھی تو لینے جانا چاہے گا, تیری موت کا وقت آ چکا ہے, تو اللہ کو اب لالچ نہیں ہے کہ تو کروڑ روپیہ خرچ کر. جب تیری موت کا وقت آ گیا تو اللہ ذرہ برابر بھی تجھے مہلت نہیں دے گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اللہ کا اصول, اللہ کا قانون, اللہ کا دستور سمجھ لو کہ اللہ کسی نفس کو مہلت نہیں دیتا جب اس کا وقت آ جاتا ہے. خوب جانتا ہے کہ تم نے بینک بیلنس کیوں جمع کی. یہی دولت, یہی سونا, یہی چاندی زمین میں جو لوگ گاڑ گاڑ کے رکھتے ہیں یا بینک بیلنس بنا کر رکھتے ہیں, یہی دولت قیامت کے دن بخاری کی حدیث ہے ایک گنجا سانپ بن کر آئے گا, یہی دولت گنجا سانپ بن کر آئے گی اور اس آدمی ہی کے گلے میں لپٹ جائے گا. وہ اس کو ہٹانا چاہے گا تو ہٹا نہیں سکے گا. وہ پوچھے گا اے سانپ, اے زہریلے سانپ تو کون ہے, وہ ہٹانا چاہے گا نہیں ہٹے گا. وہ سانپ جواب دے گا, اللہ اس کو زبان عطا فرمائے گا, اور وہی گنجا زہریلا سانپ جواب دے گا انا کنزک وانا مالک, میں تیرا وہی خزانہ ہوں, وہی مال ہوں جس کو تو بینک بیلنس بنا کر رکھتا تھا, زمین میں گاڑ کے رکھتا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے کہ اس سانپ کو اتنا زہریلا ہوگا کہ اگر وہ اس زمین کے اوپر ایک پھنکار مار دے, ایک پھنکار مار دے, تو اس کے ایک سانپ کے زہر سے اس روئے زمین کے اوپر پھر کبھی کوئی ہریالی پیدا نہ ہو, اس کے زہر کے اثر سے کبھی کوئی ہریالی پیدا نہ ہو. نوجوانی کے تعلق سے الگ سے سوال. اس کے بعد سوال ہوگا وہاں مال ہی, مال کہاں سے, من این اکتسبہ, کہاں سے کمایا, وَأَيْنَ أَنفَقْتَهُ, اور خرچ کہاں کیا. چوتھا سوال عمر کے بارے میں, جوانی کے بارے میں, مال
کہ اقتصاد کے بارے میں، یعنی کمایا کہاں سے، وَأَيْنَ أَنفَقْتَ، اور انفاق کے بارے میں، خرچ کہاں کیا۔ چوتھا سوال، کماؤ بھی جائز طریقے سے، اور کمانے کے بعد اس کو خرچ کہاں کر رہے ہیں وہ شکل بھی دیکھی جائے گی، کہیں ایسا تو نہیں وہ تمہاری کمائی حلال، کہیں ایسا تو نہیں لایانی چیزوں میں اور فضول چیزوں میں جا رہی ہے، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا۔ 4 اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ علم جو تم نے حاصل کیا اس کو لوگوں تک کہاں تک پہنچایا، اور اس علم سے تم نے کتنا فائدہ اٹھایا۔ 5 سوال جب تک کوئی بندہ نہیں دے دے گا تو اس میں جوانی کی ایک اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، آدمی سورج کی گرمی برداشت نہیں کر پا رہا ہوگا، کوئی پسینے میں ٹخنے، کوئی گھٹنے، کوئی کمر، کوئی کاندھے کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے اللہ میدان محشر کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ تو مجھے جہنم کے اندر پھینک دے۔ چیخ پڑیں گے اللہ اس سے تو بہتر ہے کہ تم مجھے جہنم میں ڈال دے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ابھی جہنم کو دیکھا نہیں ہوگا، جہنم کا معائنہ نہیں کیا ہوگا، وہ میدان محشر ہی کی تکلیف برداشت نہ کر سکیں گے اور جہنم میں جانے کی تمنا کرنے لگیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ساری کائنات پریشان ہوگی، اس موقع پر صرف 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جن کو میدان محشر، محشر کے میدان میں سورج کی گرمی کوئی نقصان نہ پہنچائے گی۔ اللہ وہ 7 لوگ کون ہیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ یا اللہ وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ان میں سے پہلا آگے بتایا امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا امیر، ایسا امیر جو سب کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہو۔ میرا موضوع اس طرف نہیں ہے اس لیے اس کی تشریح چھوڑ دیتا ہوں۔ دوسری چیز آئیے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، دوسرا وہ جوان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو اللہ کی اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ جوان کو لیا ہے، حالانکہ بوڑھے لوگ بھی عبادت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بوڑھے لوگ نہیں، لیکن جوانی کی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اگر کوئی آدمی جوانی کی عبادت، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب آ جائے، اگر نوجوانی کے عالم میں یا جوانی کے عالم میں کوئی مر گیا اور وہ عبادت کرتا ہوا گیا، عابد بن کر گیا، تو اللہ رب العالمین ایسے عابد کو، ایسے عبادت گزار جوان کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جہاں سورج کی گرمی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صحابہ اور انبیاء کرام کی زندگی پر نظر ڈالیے تو آپ کو پتا چلے گا۔ عراق کا پرانا نام بابل تھا، اس بابل کی ایک بستی کا نام تھا اور۔ دنیا میں جو 7 عجوبے مشہور تھے، 7 عجوبے آج بھی ہیں، 7 عجائب جن کو کہتے ہیں 7، ان 7 عجوبوں میں ایک بابل کی فضا میں لٹکتا ہوا باغ بھی تھا جو زمین اور آسمان کے وسط میں بیچ میں لٹکا ہوا تھا، اور اس پہ باقاعدہ پھل فروٹ پیدا ہوتے تھے۔ اس باغ کی رکھوالی کرنے والے جو لوگ تھے ان کو کلدانی قوم یا چارلس قوم کہا جاتا تھا، اور بڑی پڑھی لکھی تہذیب یافتہ ایجوکیٹڈ قوم تھی یہ کلدانی قوم یا چارلس۔ اس قوم اور اس باغ کے جو بابل میں تھا، اس باغ کے جو خصوصی لوگ تھے اس نگرانی کرنے والے، اس کے رکھوالے، اس میں مکھ خاص چیز جو رکھوالی کرنے والا تھا وہ تھا آزر، ابراہیم کا باپ آزر، یہ خاص تھا اس کا، اور اسی آزر کے گھر میں موحد ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اتنی پڑھی لکھی قوم تھی لیکن اس کے باوجود وہ سب مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے۔ اس قوم میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، آزر کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن فطری طور پر بتوں کی نفرت ان کے دلوں میں آ گئی۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے، باپ نے کہا ان بتوں کو بیچ کر آؤ،
देखिए अभी जवानी नहीं आई, बचपना है, और उन बुतों को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, रस्सी में बांध लिया और लेकर जा रहे हैं। क्या कहते हैं, कौन खरीदेगा इन बुतों को जिनको मैं घसीटता हुआ ला रहा हूं? ये चिल्लाने की ताकत भी नहीं रखते। इस्लामी कैसेट का मरकज सलफी कैसेट सेंटर, मंजूर कॉलोनी, गुज्जर चौक, कराची। मैं इनको घसीट रहा हूं, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूट रहा है। ये अंधे लंगड़े लूले बहरे, कौन खरीदेगा इनको? कौम के लोगों ने शिकायत की, आज़र तेरा बेटा इस तरीके से कहता है। आज़र ने बुलाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डांटा। थोड़ा और बड़े हुए, ये तो मेरे माबूद हो नहीं सकते, मैं किसकी इबादत करूं? माबूद की तलाश में परेशान है, रब हकीकी को जानना चाहते हैं। रात में एक सितारा नजर आया, कहने लगे हाजा रब्बी, यही मेरा रब है। सितारा गुरूब हो गया, कहने लगे नहीं नहीं, जो सितारा गुरूब हो जाए वो मेरा रब नहीं हो सकता है। थोड़ी देर लगी, चांद के ऊपर नजर पड़ी, चांद को देखा, कहने लगे हाजा रब्बी, यही मेरा रब है। सुबह की तारीकी, सुबह की रोशनी ने चांद को भी छिपा दिया। बोले नहीं नहीं, जो चीज छुप जाए, गुरूब हो जाए, वो मेरा रब नहीं हो सकती। अब सुबह की रोशनी में सूरज की तरफ नजर पड़ती है, सूरज बड़ा है, चांद से सितारों से बड़ा नजर आया। चीख पड़े सूरज को देखकर, हाजा रब्बी हाजा अकबर, यही मेरा रब है और ये सबसे बड़ा है। लेकिन शाम हुई, सूरज भी गुरूब हो गया। कहने लगे नहीं नहीं, जो चीज गुरूब हो जाए वो मेरा रब नहीं। साफ कहने लगे मेरा रब तो वो है फतरनी, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने जमीन व आसमान को पैदा किया। मेरे भाइयों, एक इंसान अपने रब हकीकी को तलाश करना चाहता है, उसको 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगा। सूरज को भी देखा, चांद में भी थपेड़े खाए, सितारों पर भी नजर पड़ी, लेकिन 24 घंटे गुजरने से पहले उसने रब हकीकी को पहचान लिया। आज मुसलमान, हमें पूरी जिंदगियां गुजर जाती है मज़ारों की, कब्रों की मिट्टी चाटते चाटते और उनके मज़ारों पर अपने सरों को पटकते पटकते, लेकिन आज तक हम अपने माबूद हकीकी को पहचान नहीं पा रहे हैं कि पैदा करने वाला कौन है, मौत देने वाला कौन है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर तो करो, अगर इन बाबाओं में बेटा बेटी देने की ताकत होती तो दुनिया के अंदर कोई भी आदमी बांझ न होता। दुनिया के अंदर सारे लोग बाबाओं के मज़ार पे जाके आज औलादें ले लेते। बहुत से मौकों पर देखो, मर्द और औरत में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बच्चे नहीं है। तसव्वुर कीजिए, ये कानून, ये कुदरत कौन है, कौन चला रहा है? और वो अल्लाह तो इस बात पर भी कादिर है कि ईसा की मां मरियम ने शादी नहीं की, लेकिन ईसा बगैर बाप के पैदा कर दिया ईसा को। उससे मांगो जो बगैर बाप के भी बेटा बेटी देने पर कादिर हो। आज हम पहचान नहीं पा रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े होते गए, बगावत का ऐलान करते गए, बिलाखिर ऐसा हुआ कि बाप ने उनको अपने घर से निकाल दिया, हिजरत का हुक्म हो गया। सिर्फ 3 आदमियों पर मुश्तमिल ये काफिला, इब्राहीम, उनके भतीजे लूत और उनकी बीवी सारा, 3 आदमियों पर मुश्तमिल ये काफिला शाम की तरफ इराक से, बाबुल से हिजरत करके जा रहा है। ये नौजवान है, जवानी के आलम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसी कुर्बानी देना पड़ रही है, जरा तसव्वुर कीजिएगा। इराक से शाम, घोड़े हैं, ऊंट है, इसके अलावा कोई सवारी नहीं है। एक ऊंट पकड़ा, लेके चल दिए। रास्तों में इतनी रौनक भी नहीं है, ट्यूबलाइटें भी नहीं है, जंगलों से गुजर गुजर के जाना है, जहां दरिंदे भी हैं, जहां शेर और चीते और तेंदुओं की घुर्राने की और चीखने चिल्लाने की आवाज। जरा तसव्वुर कीजिए कि इन 3 लोगों पर मुश्तमिल ये काफिला, इसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। दुनिया की तारीख में सबसे पहले अगर किसी नबी ने हिजरत की है तो वह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। हिजरत करके जा रहे हैं, जैसे ही अपने मुल्क को छोड़ते हैं, इराक को खैराबाद कहते हैं, उसके बॉर्डर पे खड़े होकर इराक की तरफ नजर डालते हैं और कहते हैं, जरा गौर करो इब्राहीम के उन जुमलों पर,
इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। आए इराक और आए अहले इराक, मैं तेरी मोहब्बत को खैराबाद कह के अपने रब की तरफ जा रहा हूं। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, मैं तुझे खैराबाद, तेरी मोहब्बत को खैराबाद कहकर अपने रब की तरफ जा रहा हूं। सयहदीन, वही मेरा रब मेरी रहनुमाई फरमाएगा। यहां का रहनुमाई फरमाएगा तो और इम्तिहान शुरू। मस्जिदों में जाओ, दुआ मांगो, अल्लाह बेटा दे, 2 साल गुजर जाए बेटा नहीं तो इंसान अकीदा बदल देता है। यहां इब्राहिम ने कहा अल्लाह मैं तेरे रास्ते की तरफ जा रहा हूं, तू ही मेरी रहनुमाई फरमाएगा। दुआ की, आगे बढ़े। उस मुल्क के बादशाह की नजर इब्राहिम की बीवी के ऊपर पड़ गई और उसने इब्राहिम की बीवी की इज्जत लूटना चाही, नऊजुबिल्लाह। सारा ने दुआ की, 3 मरतबा उसने हाथ बढ़ाया, तीनों मरतबा शल पड़ गया, सारा तक हाथ नहीं पहुंच पाया, इसलिए कि उसने दुआ ये की थी अल्लाह मैंने तेरे बंदे इब्राहिम की पैरवी की है, तेरे रास्ते पे मैं कायम रही हूं, अगर मैं हक पर हूं तो इस मरदूद से तू मेरी हिफाजत फरमा। वास्ता अपने अमल को दिया, आज तक मैंने इब्राहिम के दीन की पैरवी की है, अगर मैं हक पर हूं तो अमल का वसीला दिया। अमल का वसीला देना जायज है, वसीला से मुराद ही अमल का वसीला है, वसीले से मुराद ये नहीं है बुजुर्गों का वसीला। वो 3 लोग उन्होंने भी अमल का ही वसीला दिया था, अमल का वसीला। किसी दूसरे मौके पर सुनना जब तौहीद का मौजूद, वसीला ही अमल का होता है। बहरहाल वहां से उसने अपनी बेटी ही दे दी, हाजरा। लोग, हाँ कुछ रिवायतों में बहन का भी तस्करा आता है कि वो बादशाह की बेटी नहीं बल्कि बहन थी, लेकिन मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी, जिनकी किताब पूरी दुनिया में अव्वल नंबर पे आई थी, उनकी तहकीक यह है कि वो बहन नहीं बल्कि बेटी थी बादशाह की। अपनी बेटी थी जिसको निकाह में हजरत इब्राहिम ने ले लिया, हाजरा को, और उसी हाजरा के बतन से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बच्चा अता फरमाया जिसका नाम था इस्माइल। उसी हिजरत के दौरान 85 साल की उम्र के अंदर हजरत इस्माइल, इब्राहिम को अल्लाह ने इस्माइल दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी अपनी मां का दूध ही पी रहे हैं, हाजरा का भी शीरख्वार बच्चे हैं कि एक और इम्तिहान आ जाता है इस जवान इब्राहिम पर। अब तो खैर बूढ़े हो चुके हैं, 85 साल की उम्र में तो बच्चा ही मिला, लेकिन नहीं, जिंदगी पूरी जवानी के आलम में पूरी आजमाइशी में गुजर गई। अब बुढ़ापे में भी आजमाइश आ रही, जाओ अपने बच्चे को छोड़ के आओ, क्योंकि तुम्हारा बुढ़ापा है, इस बच्चे को भी इस आजमाइश की भट्टियों में तपाना है, ताकि ये सोना तपकर कुंदन बनता है, कहते नहीं लोहा तपकर कुंदन बनता है, इसको भी तपाया जाए ताकि एक मजबूत इंसान बन जाए। जाओ और अपने इस बेटे को इस्माइल को एक बियाबान जंगल में छोड़ के आओ और फला फला बस्ती में छोड़ के आओ। छोड़ने जाते हैं, अल्लाह तेरा हुक्म है। बेआब हो गया वादी, मीना के मैदान में अपनी बीवी को हाजरा को छोड़ते हैं और उस शीरख्वार बच्चे को, जहां परिंदों का भी गुजर नहीं होता है, परिंदों का भी गुजर, क्योंकि परिंदे भी ऐसी जगह घोंसला बनाते हैं जहां उनको पानी आसानी से मिल जाए, लेकिन परिंदे वहां घोंसला नहीं बनाए इसलिए कि वहां पानी भी दूर दराज तक नहीं है। उस बेआब हो गया वादी में छोड़ दिया और बिठा के चलने लगे पीठ फेरी। हाजरा ने कहा इब्राहिम मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? जवाब न दिया, कुछ नहीं बोले, आगे जा रहे हैं। हाजरा अपने बच्चे को छोड़ती है और इब्राहिम के पीछे दौड़ती है, पीछे से दामन पकड़ के खींचती है। इलामन ततरुगुना, आए मेरे शौहर मुझे किसके हवाले छोड़ के जा रहे हैं? आप अकेले जा रहे हैं, मैं और मेरा बच्चा, इन 2 लोगों के अलावा कोई यहाँ मेरी मददगार नहीं है, मुझे किसके हवाले छोड़ के जा रहे हैं? इलामन ततरुगुना। इब्राहिम ने अपनी बीवी की तरफ, हाजरा की तरफ पलट कर नहीं देखा, सिर्फ चेहरा घुमाए घुमाए कहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सुपुर्द तौहीद सीखो, तौहीद। तुम तो बाबाओं के मज़ारों के और तुम तो उनकी शरण में उनकी हिफाजत में आते हो,
تم تو یہ کہتے ہو جنگل کا جنات میری حفاظت فرمائے, اس گھر کا فلاں بابا میری حفاظت فرمائے. ابراہیم نے درس دیا اپنی بیوی کو, بے آب ہو گیا آبادی میں تو کیا درس دیا, قرآن پڑھو. اللہ, اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں. فرما بردار بیوی نے اللہ کا نام سنا, ابراہیم کا راستہ کلیئر کر دیا, اور جواب کیا دیا, اذن لا یضیعون اللہ ابدا, اگر آپ نے مجھے اللہ کے سپرد کیا ہے تو اللہ مجھے ضائع نہ کرے گا, مجھے برباد نہ کرے گا. اذن لا یضیعون اللہ ابدا, تب تو ہمارا رب مجھے ضائع نہ کرے گا. وہیں پر بٹھائے رکھی, بچے کو دودھ پلا رہی ہیں, لیکن ماں کی پستان میں بھی اتنا ہی دودھ نکلے گا جتنی اس نے غذا کھائی ہے. بچے کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی, پانی نہیں ہے. حال دیکھیے, پانی نہیں ہے. ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہیں. ان کی دوڑنے کی سٹائل بھی قرآن بیان کرتا ہے. اور پھر دوڑی تو ایسی دوڑی کہ صفا پہاڑی پہ چڑھ کے کوئی قافلہ دیکھ رہی ہیں کہ مجھے کوئی قافلہ, کوئی تجارتی قافلہ مل جائے, میں ان سے تھوڑا سا پانی لے لوں. قافلہ دیکھ رہی ہیں, قافلے کا گزر بسر نہیں. کہاں سے نکلے گا اس خطرناک جنگل سے, اس راستے سے کون گزرے گا. صفا سے اتری, مروا پہ چڑھ گئی. کاش کوئی آنے والا مل جائے, کوئی اس بستی کے آس پاس بھی کوئی بستی مل جائے. صفا سے مروا جاتی ہیں, مروا سے صفا آتی ہیں, صفا سے مروا, اور مروا سے صفا. اس کے بعد 7 چکر لگائے. 7 چکر لگانے کے بعد اپنے بچے کے پاس آئی اور کہا, اللہ جتنا ایک عورت کر سکتی ہے محنت اتنی میں نے کر لی. سمجھ رہے ہیں, تقدیر پہ بھروسہ کرنا, ایمان لانا ضروری ہے, لیکن تقدیر پہ بھروسہ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا یہ جرم عظیم ہے. میں نہیں کروں گا, میری تقدیر میں ہوگا کھانا تو میں ملے گا, نہیں تو نہیں ملے گا, میں کیوں محنت کروں. لگا بندوق چلا, میری تقدیر میں ہوگی موت تو ملے گی, نہیں تو نہیں. چھوڑ دو اونٹ جنگل میں, نہیں تقدیر میں اگر کھونا ہی لکھا ہوگا تو کھو جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے اونٹ باندھ دو, بعد میں اللہ پہ بھروسہ کرو. یعنی پہلے تدابیر کر لو, سارے اصول اپنا لو, تب اللہ اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دو. یہ ہے تقدیر کا مطلب. تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے پتہ نہیں میری تقدیر میں جنت ہے یا جہنم, چلو ہمیں نہیں, ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں, نماز نہ روزہ, تقدیر میں ہوگا تو ہمیں جنت مل جائے گی, نہیں تو جہنم تو ہے ہی. ہاجرہ نے یہی کیا, تقدیر پہ بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ گئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہ مجھے کیا مطلب ہے, اللہ کے سپرد کر دیا معاملہ, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا تو بس وہ کہیں سے بھی انتظام کرے گا. نہیں, صفا سے مروا, مروا سے صفا, صفا سے مروا, مروا سے صفا. محنت کی ہے انہوں نے, دوڑی. ایک عورت جتنی کوشش کر سکتی تھی اس نے کی, اور اس کے بعد میں معاملہ اللہ کے اختیار میں دے دیا کہ اللہ جتنا میں کر سکتی تھی میں نے محنت کی ہے, اب معاملہ کیا میں نہیں جانتی, میرے بیٹے کی زندگی کیسے بچے گی, تو جان. دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ہاجرہ کی یہ دعا 7ویں آسمان کو چیرتی ہوئی عرش معلی سے ٹکرائی, اور اللہ نے اس کو شرف قبولیت بخشا. اسماعیل کو توفیق دی, وہ ایڑیاں رگڑنے لگے, اور جبرائیل کو حکم دیا جس جگہ اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا تو اپنا پر اسی جگہ پہ مار دے. جبرائیل نے پر مارا, اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے پاس زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا. جیسے ہی دیکھا یہ توحید کا انعام ہے, میرے بھائیو رب کو پکارو, محنت ضرور کرنا پڑے گی, محنت ضرور کرنا پڑے گی, لیکن بدلہ ملے گا. ہاں, شرک اور بدعت میں محنت نہیں ہے, یہ تعویذ لے لے, اپنے گلے میں لٹکا لے, دعا یاد کرنے کی ضرورت نہیں, رات میں ڈراؤنا خواب بند ہو جائے گا. محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ 50 روپے 51 روپے کا تعویذ اپنے گلے میں پہن لے, پیشاب بھی کر اس کو پہن کر لیٹرین میں بھی جا, کچھ نہیں کرنا پڑے گا. شرک اور بدعت کے کاموں میں محنت نہیں ہوتی, توحید کے اندر محنت ہوتی ہے, لیکن پھل اچھا ملتا ہے. اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. ہاجرہ نے دیکھا پانی تو بہ رہا ہے ادھر ادھر, تو منڈیر بنانے لگی, روکنے لگی, اور روکتے روکتے اپنی عبرانی زبان میں کہنے لگی, زم 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 زم, رک جا رک جا, ٹھہر جا ٹھہر جا. اور انہوں نے ایک منڈیر بنا دی. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا, اگر ہاجرہ اس کی منڈیر نہ بناتی تو اللہ تعالیٰ اس پانی کو ساری دنیا میں پہنچا دیتا. ٹنوں پانی نکلتا ہے, ٹنوں, کنٹل نہیں. کتنا پانی, پوری دنیا کا حاجی آتا ہے حج کرنے. اب تو پائپ لائن مدینہ تک پہنچا دی گئی ہے.
امریکہ پریشان ہے کہ آخر ایسا کون سا کنواں ہے جہاں سے اتنا پانی نکلتا ہے، اور پورے مدینہ میں اور مکے میں بلکہ اور دوسرے بڑے بڑے شہروں میں بھی پائپ لائن پہنچا دی گئی ہے، اور حاجی اتنا حج کرنے جاتا ہے اور لے کے آتا ہے لاکھوں حاجی، اور اس پانی میں ایک قطرے کی بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ امریکہ نے جب شاہ فیصل کا زمانہ تھا تو ان سے کہا تھا کہ مجھے تحقیق کی اجازت دیجیے کہ میں جانچوں، انہوں نے کہا میں کسی کافر کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے میں مسلمانوں ہی کو بھیجوں گا، امریکہ کے 5 سائنٹسٹ کو بھیجا، وہ مسلمان تھے۔ شاہ فیصل نے ان سے سگنیچر لے لیے کہ اگر کوئی بات ہوتی ہے، خطرہ ہوتا تو میری حکومت اس کی ذمہ دار نہیں، لے لیا۔ شاہ فیصل کا زمانہ ہے، 5 سائنٹسٹ زمزم کے کنویں کے اندر گھستے ہیں تحقیق کے لیے کہ پانی کہاں سے آتا ہے۔ ایسا راز ان کو مل گیا کہ وہ 5 آدمیوں نے اس راز کو نوٹ تو کیا، نقل تو کرنا چاہا، جس کی باقاعدہ تفصیلی گفتگو ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس کے بعد وہ 5 آدمی کہاں چلے گئے آج تک پتہ نہ چل سکا۔ وہ کنویں سے زندہ ہی باہر نہیں آئے اور نہ ان کی لاشیں ہی ملی، وہاں سے لاشیں تک نہیں ملی۔ امریکہ پریشان ہے کہ آخر یہ اتنا پانی آتا کہاں سے، اور اب تعجب تو یہ ہے کہ زمزم کے پانی کے اندر وہ ساری کیلشیم، آئرن اور جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ آج دیکھ لیجئے پانی جن کو آپ بسلری کی بوتل یا جس کو آپ منرل واٹر کہتے ہیں اس کو لے لیجئے، لیکن اس کے اندر ایک میعاد ہوتی ہے، کیمیکل ڈال کر یہ پانی بنایا جاتا ہے، لیکن اس پر ایکسپائری ڈیٹ پڑی ہوئی ہوتی ہے، اتنے دن کے اندر اندر استعمال کرو، اس کے بعد میں یہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن جو حاجی حجاج 10 سال پہلے حج کرنے گئے اور پانی لے کے آئے، ان سے پوچھو 10 سال پرانا پانی بھی اگر تمہارے پاس ہے تو اللہ کی قسم وہ پانی کبھی خراب نہیں ہوتا، اور ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو کبھی پیا نہ جائے۔ زمزم میں آج بھی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو کھلے میدان میں رکھ دو، اس میں کیڑے نہیں پڑ سکتے، وہ پانی ہے۔ یہ توحید کا بدلہ ملا ہے، توحید کا۔ اس کو تپانا تھا اسماعیل علیہ السلام کو، کیونکہ آگے چل کر 13 سال کی عمر میں ان سے بھی امتحان لینا ہے۔ جب یہ 13 سال کے ہوئے تو اسماعیل کی قربانی بھی دے دو۔ اب 99 سال کا بوڑھا اسماعیل کو ذبح کر رہا ہے۔ اللہ کی رضامندی یہی تھی کہ تم اس پر چھری چلاؤ۔ تو 13 سال کا وہ بچہ، یہ جوان تھا، نوجوان تھا، 12 سال سے نوجوانی ہو رہی ہے۔ 13 سال کا یہ بچہ جب نوجوانی کو پہنچا تو نوجوانی میں پہلا امتحان یہ ہو رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ بیٹے سے پوچھا فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابو جان، آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس کام کو جلدی کر ڈالیے اور آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب بیٹے نے اس توحید کی مشن کو پورا کیا تو اللہ نے انعام یہ دیا کہ اسماعیل کو تو بچا لیا، اور وہ دمبا جو حابیل نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا اور جس کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا، جو 40 سال سے بھی زیادہ عرصے تک جنت میں ٹہلتا اور چرتا پھرتا رہا، اللہ نے اس دمبے کو جو حابیل نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا، اللہ نے اسی دمبے کو جنت سے اتارا، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا تھا، اس لیے دمبے کو بھی موت آنا تھی، کیونکہ یہ حابیل کا پیش کیا ہوا تھا اور اب اس کو موت نہیں آئی تھی۔ اللہ نے اسماعیل کی جگہ پر اسی دمبے کو بھیجا اور ابراہیم نے اسی دمبے کو ذبح کر دیا۔ بعض روایات میں آتا چھری تو اسماعیل کی گردن پہ چل رہی تھی لیکن دمبا ذبح ہو رہا تھا، اور اوپر سے آواز غیب سے آ رہی تھی وَقَدْ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم بس بند کر، بس رک جا، ہم نیک لوگوں کو اسی طریقے سے بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو دمبا۔ یہ توحید کا پھل ہے، اٹھاتے جاؤ دیکھتے۔ یوسف علیہ السلام کیا حیثیت، خوبصورتی کو کیا مقام ملا خوبصورتی کو۔ اگر خوبصورتی کی کوئی حیثیت ہوتی تو 12-11 بھائیوں نے مل کر کنویں میں نہیں پھینکا ہوتا، پھینک دیا کنویں میں، قافلہ آیا نکال لے گیا، بادشاہ مصر نے خرید لیا۔ فلما بلغ معه السعی، اور کہیں ان کے بارے میں بھی یہی جملہ آیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، وہ بھی بالغ ہو گیا۔ یوسف بالغ ہو گیا۔ جب یوسف بالغ ہوئے، بادشاہ مصر کی بیوی ان کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو گئی، خوبصورتی پر فریفتہ ہو گئی اور ان کے بلوغت کا انتظار کرنے لگی۔ اور ایک دن آیا کہ اس کے دل میں کچھ وسوسہ آیا شیطانی حرکت کرنے کے لیے، تو اس نے فوراً سارے دروازوں کو بند کر کے یوسف سے کہا کہ جلدی آ جاؤ۔ نوجوانی اور جوانی کا عالم دیکھیے، یہی ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانے کا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کا۔ یوسف نے دیکھا ہے، بھاگے،
ایک دروازے کو کراس کیا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، بھاگے، اس نے بھی پیچھا کیا، دوڑے، ایک دروازے کو کراس، دوسرے دروازے کو کراس، تیسرے دروازے کو کراس، چوتھے دروازے کو کراس، مین گیٹ آ گیا، وہیں پر اس نے پکڑ لیا۔ ایک دروازہ بند نہیں کیا تھا بادشاہ مصر کی بیوی نے، کئی دروازے بند کیے تھے۔ وغلقت الابواب جمع استعمال ہوا ہے قرآن میں، پلورل استعمال ہوا ہے عربی میں، باب مانی ایک دروازہ، بابان دو دروازے، ابواب بہت سے دروازے، اس نے کئی دروازے بند کیے۔ غلقت الابواب، سارے دروازے بند کر دی۔ یوسف بھاگے، پہلے دروازے کو کراس، دوسرے کو کراس، تیسرے کو، چوتھے کو، مین گیٹ پہ پہنچے، جو مین گیٹ تھا اس کو پکڑ لیا۔ اس نے پیچھے سے کرتا پکڑا، قمیص، بیوی نے بادشاہ مصر کی، اور کھینچا۔ یوسف چونکہ دروازہ پکڑے ہوئے تھے اس لیے وہ اس کے اوپر گرے تو دروازہ کھل گیا، اس کو پکڑے ہوئے تھے، دروازہ کھل گیا، یہ اس کے اوپر گرے۔ تفسیر کشاف، تفسیر قرطبی، تفسیر خازن، عربی کی تفسیروں کے حوالے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ گرے یوسف بادشاہ مصر کی بیوی پر، حالانکہ ان روایتوں میں اس کا نام زلیخا بتایا گیا جو صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، یہ ایک لایانی بات، جس کے دل میں جو آیا کہہ دیا بادشاہ مصر، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں اگر اس کا نام نہیں آیا تو ہم زبردستی اس کے نام کے پیچھے پڑیں۔ الف لام میم کا معنی نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اٹکل پچو لگائیں اور زبردستی، ارے قرآن کی بلاغت اسی میں ہے کہ اس کو اسی حال پہ رہنے دو جس حال پہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ لا تقرب هذه الشجرہ، اے آدم تم اس درخت کے قریب مت جانا، اے آدم اور حوا تم اس درخت کے قریب مت جانا۔ اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب اللہ نے نہیں بتایا کہ وہ کس چیز کا درخت تھا، نبی نے نہیں بتایا تو ہم اس کے پیچھے پڑے رہیں کہ وہ گیہوں کا تھا، گندم کا اور مرچ کا، فلاں کا۔ قرآن کی بلاغت اسی میں ہے کہ اس کو اسی حال پہ رہنے دو، یہی معجزہ ہے قرآن کا۔ دروازہ کھل گیا، یوسف بادشاہ مصر کی بیوی کے اوپر ہے۔ اب تصور کیجئے سامنے اس عورت کا شوہر کھڑا ہے، بادشاہ کھڑا ہے، اس پوزیشن میں کس کی اوپر الزام لگے گا؟ عورت نیچے ہو، یوسف اس کے اوپر ہو، سامنے بادشاہ کھڑا ہو، فوراً الزام لگاتی ہوئی کہتی ہے کہ اسی نے یہ میری عزت لوٹنا چاہتا ہے، اور جو تیری بیوی کے ساتھ اس طریقے کی حرکت کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ بہرحال جیل میں گئے، کسی جج نے فیصلہ کیا کہ اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں کیا کہ یوسف کی قمیص دیکھ لو، آگے سے پھٹی ہے تو تیری بیوی سچی، یوسف جھوٹا، اور پیچھے سے پھٹی ہے اس کی قمیص تو یوسف سچا ہے، تیری بیوی جھوٹی۔ جب قمیص دیکھی گئی تو پیچھے سے پھٹی تھی، کہا تم عورتوں کی چالاکیاں ایسے ہی ہوتی ہیں، تدبیریں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ بالآخر جیل کے پیچھے چلا جانا پسند کر لیا، لیکن بدکاری نہیں کی۔ یہ ہے نوجوانی کو میں اپنے آپ کو بچانے کی چیز، نوجوان ہو تو بچو۔ اور شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک واقعہ اور مجھے ابھی دوسری جگہ جانا ہے، حضرت حنظلہ کو دیکھیے کیا ہے، آج شادی ہوئی، آج رخصتی ہو کر گھر پہ آج بیوی آئی ہے، مغرب کے بعد عشاء کے بعد رخصتی، ہمارے پاکستان کے ماحول کی طرح نہیں کہ رات کے 3 بجے تو یہاں باراتیں آتی ہیں، وہ بھی 200 اور 150 آدمیوں کی، جس کا شریعت اسلامیہ میں کوئی حکم نہیں ہے کہ لڑکی والے کے یہاں باراتی بن کر جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، دخل سارقا وخرج سارقا، جو لڑکی والے کی یہاں باراتی بن کر کھانے گیا وہ چور بن کے گیا اور ڈاکو بن کر نکلا۔ کوئی شریعت کے اندر بارات کا تصور نہیں ہے۔ اٹھاؤ اس واقعے کو جو میں نے کئی مرتبہ سنایا ہے، اس پر بھی ایک نظر ڈال لو۔ وہ عورت جو آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ نے کہا مجھے ضرورت نہیں۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، کہا اللہ کے نبی آپ کو ضرورت نہیں تو میرے ساتھ کر دیجئے۔ آپ نے کہا اس عورت سے کرے گی تو اس کے ساتھ شادی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ نہیں کرتے تو پھر اس سے کر دیجئے۔ آپ نے اس مرد سے پوچھا جوان سے، تیرے پاس نکاح میں مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا اللہ کے نبی مہر تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا مہر نہیں تو شادی کیسے کرے گا؟ جاؤ دیکھ کے آؤ۔ دیکھ کے آیا، کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں ملا۔ آپ نے پھر بھیجا التمس خاتم من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے کے آؤ۔ بخاری کی حدیث ہے، وہ گیا اور آ کر کہنے لگا ما وجدت خاتم من الحدید یا رسول اللہ، لوہے کی انگوٹھی بھی مجھے نہیں ملی۔ آپ نے کہا کہ اپنے گھر میں جا کر کچھ دیکھ، ایک لنگی لے آیا۔ کہا اللہ کے نبی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا سوتے وقت باندھ لیتا ہوں۔ کہا یہ دے گا بیوی کو؟ بولا پوری نہیں دے سکتا ہوں، آدھی۔ آپ نے کہا آدھی تو تیرے مطلب کی نہیں رہ جائے گی اور آدھی میں اس کا بھی کچھ نہیں ہوگا، لنگی رکھ اپنے پاس۔ کہا پھر کیا کچھ نہیں ہے؟ جانے لگا۔ آپ نے کہا ادھر آؤ، اگر تمہارے لیے راستہ شریعت محمدی نہیں نکالے گی تو کون نکالے گا؟ تم مایوس ہو کر جا رہے ہو صرف اس لیے کہ مہر دینے کے لیے کچھ نہیں؟ اچھا بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے؟ کہا اللہ کے رسول سورہ نبا یاد ہے، سورہ حاقہ یاد ہے، سورہ ملک یاد ہے، سورہ قیامہ یاد ہے۔
ہیں اتنی صورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں. کہا عورت تیرا شوہر اگر تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے اور یہ صورتیں تجھے پڑھا دے اور سکھا دے اور اسی کو تو مہر مان لے تو کیا تو نکاح کرے گی؟ کہا اللہ کے نبی اگر میرے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائے تو مجھ سے زیادہ بابرکت کس کا نکاح ہوگا؟ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، خطبہ نکاح دیا. اس عورت کے ولی خود نبی اکرم بن گئے، اس لیے کہ اس کا باپ نہیں تھا، خود ولی بن گئے اور کہا جا لے جا. نہ سوٹوں کا پتہ تھا، نہ کپڑوں کا پتہ تھا، نہ ٹوپی کا پتہ تھا، نہ شیروانی کا پتہ تھا، نہ سونے اور چاندی کا پتہ تھا، اور نہ ہی باراتیوں کا پتہ تھا، اور ودا ہو گئی. عورت کو اسی کپڑے میں اور مرد کے اسی کپڑے میں اس کی ودا کر دی گئی ہے. یہ تصور کیجئے، تصور کیجئے. حنظلہ کی بھی شادی ہوئی اور آج آ گئی. آج رخصتی ہوئی، عشاء کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ رات گزار رہے ہیں. شب زفاف ہے، بڑی ارمانوں کی رات ہوتی ہے. اپنی بیوی سے ملے، ہم بستری بھی کی، بالآخر اس سے فارغ ہوئے کہ جنگ کا نقارہ بج جاتا ہے. جنگ کا نقارہ بج جاتا ہے. اس آواز کے بعد کسی بھی مسلمان کے لیے ایک سیکنڈ بھی، ایک لمحہ بھی اپنے گھر پہ رکنا حرام ہے. گھوڑے کو ٹیک سیدھا کیا، تلوار میان میں ڈالی، گھوڑے پہ بیٹھے، کہا بیوی میں میدان جہاد میں اور میدان جنگ کے لیے جا رہا ہوں. بیوی نے کہا میرے پیارے شوہر میں منع تو نہیں کر رہی ہوں، لیکن تم نے مجھ سے ابھی جماع کیا، ابھی ہم بستری کیے. آئے میرے پیارے شوہر کم سے کم غسل جنابت تو کر لیجیے. آئے میرے پیارے سرتاج غسل تو کر لیجیے. اس ناپاکی کے اس حالت میں، یہ جنبی آپ ہو گئے، اس حالت میں میدان جنگ میں آپ جا رہے ہیں، اچھا نہیں. دوسرا نقارہ بجتا ہے کہ جلدی سے نکلو. حنظلہ کہتے ہیں میری پیاری بیوی اب اس آواز کے بعد میرے لیے ایک لمحہ بھی گھر پہ رکنا اچھا نہیں. میری وصیت یہ ہے کہ میدان جنگ میں جا رہا ہوں، اگر میں شہید کر دیا گیا تو تمہیں پوری اجازت دیتا ہوں کہ تم عدت گزار کر دوسرا نکاح کر لینا، اور اگر میں آ گیا تو پھر اللہ کی مرضی. اس کے بعد میں چل دیے، میدان جنگ میں گئے اور مردانہ وار جہاد کیا. کئی کافروں کو واصل جہنم کیا. جہنم رسید کرنے کے بعد ایک تیر حضرت حنظلہ کے بھی لگتا ہے، اور کسی کافر نے کے ہاتھوں حضرت حنظلہ بھی شہید کر دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دفنانے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، شہید کو کفن نہیں پہنایا جاتا ہے. جس کپڑے میں شہید شہادت پاتا ہے اسی کپڑے میں بغیر نماز جنازہ اور بغیر غسل و کفن کے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے حنظلہ کو بھی اسی طریقے سے دفن کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. حنظلہ کی بیوی کے پاس سے خبر آتی ہے، اے اللہ کے نبی حنظلہ کو غسل دے دیجئے. کہا اللہ کے نبی نے، اے حنظلہ کی بیوی کیا تو جانتی نہیں ہے کہ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا؟ کہا اللہ کے نبی مسئلہ مجھے معلوم ہے کہ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، اس لیے کہ شہید خون کی حالت میں یہ قیامت کے دن اٹھے گا اسی حال میں کہ اس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا آئے فرشتوں ان کو دیکھ رہے ہو جس خون کی حالت میں اٹھے، یہ میرے راہ میں شہید ہونے والے بندے ہیں، میں نے بھی ان کا حساب و کتاب معاف کیا اور بغیر حساب و کتاب کے ان کو جنت میں داخل کر دو. مجھے معلوم ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن اللہ کے نبی آج مجھے بتانا پڑ رہا کہ میں ان کو وہ غسل کی بات نہیں کر رہی ہوں. حضرت حنظلہ نے مجھ سے ہم بستری کی تھی اور اسی حالت میں وہ اٹھے تھے اور میدان جنگ میں گئے اور وہ شہید کر دیے گئے. اللہ کے نبی کم سے کم ان کو وہ غسل دے دیجئے جو بیوی سے ملنے کے بعد دیا جاتا. اللہ کے نبی ابھی تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کیا جائے اس مسئلے میں. تھوڑی دیر کے بعد چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے اور کہتے ہیں اے حنظلہ کی بیوی تیرے شوہر کو میں غسل نہیں دے سکتا، تیرے شوہر کو آسمان سے اترنے والے 70,000 فرشتے غسل دے رہے ہیں. 70,000 فرشتے، غسیل الملکہ نہیں غسیل الملائکہ ہے تیرا شوہر. فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دیا ہے، اور آج کے بعد یہ حنظلہ نہیں ہے بلکہ غسیل الملائکہ ہے. یہ ہے نوجوان. آج اپنے آپ کو پہچانے نوجوان، اور نوجوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے. مجھے دوسری جگہ جانا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین ہمیں جوانی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بوڑھے ہیں اللہ ان کی عبادتوں کو بھی تو قبول فرما لے اور ہمیں نیک عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.